گاڈ بلیس یو مٹن پور. گاڈ بلیس یو ایوری ون. وہ سب جن جن تک میری آواز پہنچی ہے، آپ سب کو پاسٹر رفت کا سلام پہنچے. خداوند آپ سب کو تمام جسمانی اور روحانی برکتوں سے مالا مال کرے. خداوند آپ کی زندگیوں میں چلتا پھرتا نظر آئے اور بتھیرے آپ کے سبب سے خداوند کو جانیں، خداوند کی قربت حاصل کریں اور خداوند کے سچے گواہ ثابت ہوں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے آج اپنی راہ کی روشنی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے. آج ہم شمعون پطرس کی زندگی سے سیکھیں گے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس کی زندگی کو بدلا، کس طرح اس کی زندگی میں کام کیا. بے شک خداوند یسوع آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں ہماری گناہ بری زندگی سے نکال کر ہمیں پاک کر سکتا ہے، اپنے خون سے دھو سکتا ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے اور اپنی بارگاہ میں اپنی بادشاہت میں شامل کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم بھی وہی رویہ اپنائیں جو شمعون پطرس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر اپنایا. اس حوالہ میں شمعون پطرس کہتا ہے کہ وہ ایک عظیم دن تھا جب میری ملاقات ایک خاص شخص سے ہوئی. میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے لیے نیا آغاز ہے اور میری زندگی نئی اور مختلف ہو گئی. یہ بیان متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ہم اس بیان کو خود پطرس کی زبانی سنتے ہیں جو لوکا 5 باب پہلی سے 11 آیت میں لکھا ہے. آئیے کلام میں پڑھتے ہیں. نکالیے میرے ساتھ. اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ خداوند کی عبادت میں بیٹھے ہیں اور اس کی سامنے دعا کرنے، اس کے کلام کو سننے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے لوکا 5 باب پہلی سے 11 آیت. لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ کنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے. اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل. اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا. جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو. شمعون نے جواب میں کہا، آئے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں. شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، آئے خداوند میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں. کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں. کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے. یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا. اور وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آئیے اب اس کی تھوڑی سی ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس حوالہ میں ہم نے کیا پڑھا اور ہمیں کیا سکھاتا ہے.
یہاں پر شمعون پطرس اس حوالہ میں بتا رہا ہے کہ یسوع نے میری کشتی استعمال کی۔ پطرس بتاتا ہے کہ ہم تمام رات گنیسرت کی جھیل میں ماہی گیری کرتے رہے۔ میں اور اندریاس ایک کشتی میں تھے اور یعقوب اور یوحنا دوسری کشتی میں۔ یہ جب آپ دوسرے حوالہ جات کو پڑھیں تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل آتی ہے۔ مگر ہم کوئی مچھلی پکڑ نہ سکے۔ ہم تھکے ماندے اور مایوس تھے اور صبح کے وقت جال دھونا شروع کر چکے تھے کہ صبح اچانک کچھ خاص ہوا۔ کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عوام کی ایک بڑی بھیڑ جھیل کی طرف آ رہی تھی اور وہ عظیم شخص کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے جس کے بارے میں اندریاس مجھے بتا چکا تھا، وہ یسوع تھا۔ یہ جو دوسری انجیلیں ہیں ان میں سے جب آپ تینوں حوالے پڑھتے ہیں تو آپ کو ان حوالہ جات کا سارا یہ ملتا ہے۔ بے شک ہم نے اس حوالہ میں ایگزیکٹلی نہیں پڑھا، لیکن یہ کمبینیشن ہے تینوں حوالوں کا جو میں آپ کو ریپیٹ کر دوں۔ اگر آپ اپنی بائبل سٹڈی میں یہ پڑھنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم کہ آپ وقت جو ہے وہ بائبل سٹڈی میں گزارا کریں۔ یہ متی 4 باب اس کی 18 سے 22 آیت میں بھی ہے یہ بیان، اور مرکز پہلا باب اس کی 16 سے 20 آیت میں بھی اس کا بیان ہے، اور اس وقت ہم لوکا 5 باب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت میں پڑھا ہے ہم نے۔ پھر لکھا ہے وہ بھیڑ اس قدر بڑی تھی کہ دھکم پیل ہو رہی تھی، حتیٰ کہ یسوع کے لیے ساحل پر کھڑے ہونے کی جگہ نہ تھی۔ اور پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ اس نے میری کشتی میں قدم رکھا اور درخواست کی۔ یہ ہم نے اس حوالہ میں پڑھا کہ یسوع نے اس کی کشتی میں قدم رکھا اور درخواست کی۔ اب جب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع اس کی کشتی میں قدم رکھ رہا ہے اور اس سے دعا درخواست کر رہا ہے، کیا ہم اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اپنی زندگی میں قدم رکھنے دیتے ہیں؟ اس کی درخواست کو سننے کے لیے کان لگاتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ دوسری بات، اور مجھے کشتی کو ساحل سے کچھ دور لے جانے کو کہا۔ یہ اس بیان میں ہے کہ شمعون پطرس کہتا ہے کہ یسوع نے مجھے کشتی کو ساحل سے کچھ دور لے جانے کو کہا۔ اگر خداوند یسوع مسیح آج ہمیں اپنے ساتھ تھوڑا چلنے کو کہے تو ہمارا کیا رویہ ہے؟ شاید وہ یہ چاہتا ہے کہ پطرس صرف میرے ساتھ وقت گزارے۔ آج خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے ساتھ وقت گزارے۔ اور پھر تیسری بات کہتا ہے کہ میں نے فرمانبرداری کی۔ اس نے خداوند کی بات کو مانا، اس نے فرمانبرداری کی۔ غور طلب بات ہے، کیا ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں؟ اگر وہ آج ہمیں کہتا ہے کہ ساحل سے کچھ دور لے چل، اپنی فکروں سے، اپنی ساری پریشانیوں سے، اپنی روزمرہ کی زندگی کی روٹین سے ہٹ کر میرے ساتھ کچھ دور چل۔ اور پھر جب شمعون پطرس خداوند کی فرمانبرداری کرتا ہے تو چوتھی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ میری کشتی میں بیٹھ گیا اور لوگوں میں خدا کی بابت منادی کرنے لگا اور بتایا کہ خدا ان سے کس کام کے کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا ہم مسیح کو اپنی زندگی کی کشتی میں آ کر بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کا کلام یا اس کی منادی کو سن سکیں، کہ جان سکیں کہ خداوند آپ سے کیا کام کروانا چاہتا ہے؟ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اسے اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں، اپنی زندگی کی کشتی میں بیٹھنے دیتے ہیں۔ پھر پانچویں بات جو ہم نے یہاں پڑھی ہے، لکھی ہے، میں نے اس کی ہر بات کو غور سے سنا۔ یہ باتیں میں نے پہلے نہ سنی تھیں
اور میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی جنبش محسوس کی۔ غور کریں کہ کیا آپ اس کے کلام کو، اس کی بات کو غور سے سنتے ہیں، جیسے کہ شمعون پطرس نے کہا کہ میں نے اس کی بات کو غور سے سنا تاکہ انہیں واقعہ ہی جان سکیں، یا ایک کنوں سنی تو دوجے کنوں کاٹ دیتی۔ کیا میں اور آپ اس کا کلام سن کر عجیب سی جنبش محسوس کرتے ہیں؟ چھٹی بات جو ہم نے اس حوالے سے سیکھی ہے وہ ہے، جب اس نے منادی کا اختتام کیا تو میری طرف مڑا اور فرمایا، اپنی کشتی گہرے پانیوں میں لے چل، اپنی کشتی گہرے پانیوں میں لے چل۔ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب کلام اختتام کو پہنچتا ہے تو خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، کچھ فرمانا چاہتا ہے، کوئی تاکید آپ کو کرنا چاہتا ہے کہ کیا آپ سننے کے لیے راضی ہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ کشتی کو گہرے پانیوں میں لے چل، مجھ سے گہرا رشتہ جوڑ، مجھے بہتر طور سے جان، تو کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر ہم 7ویں بات پر غور کریں گے، اور شکار کے لیے جال ڈال۔ پھر خدا یسوع مسیح اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکار کے لیے جال ڈال۔ اب یہ ترتیب سنتے جائیے کہ کس طرح شمعون پطرس نے خداوند کی فرمانبرداری کی۔ اس کی یہ بات مجھے مزاحیہ لگی۔ اس کی یہ بات شمعون پطرس کہتا ہے مجھے مزاحیہ لگی۔ کیا جو کام خداوند آپ کو کرنے کو کہتا ہے آپ کرنے کے لیے راضی ہیں؟ خدا کی بات کیوں مزاحیہ لگی؟ اس لیے کہ شمعون پطرس کہتا ہے کہ ہم تمام رات خود سے ماہی گیری کر کے ناکام ہو چکے تھے، اور یہ دن کا وقت تو ماہی گیری کے لیے موزوں بھی نہیں تھا، اور پھر وہ یہ جانتا تھا کہ یسوع تو ماہی گیری سے واقف بھی نہ تھا، جبکہ شمعون پطرس اس کا کام یہی تھا، وہ ٹرینڈ تھا، وہ اس کام میں ٹرینڈ تھا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جب مارٹن پورنو انہیں بڑے گرجے نہیں سنوار سکے تو ہم کیا کر لیں گے؟ شہر نینوا کو کتنے لوگوں نے خدا کا کلام پہنچایا؟ صرف یونا نبی نے، اور وہ بچے۔ آگے شمعون پطرس کو دیکھیں، وہ کہتا ہے، مگر پھر یسوع کو کہتا ہے کہ تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہاں بھی اس نے خداوند کی فرمانبرداری کی، یعنی اس نے مسیح کی بات مانی۔ مسیح کے اختیار اور روب نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ شاید ہم میں سے بہتوں نے کئی نیک کام یا کلام کی بشارت کا کام کیا ہو، مگر کوئی جان نہ بچا سکے، کوئی روح خدا کے پاس نہ لا سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کشتی میں موجود نہیں ہوتا۔ ہماری ساری کوشش ذاتی ہوتی ہے، مسیح کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ یاد کریں، آؤ ہم برج بنائیں اور اپنا نام کریں۔ ہم اس کلیے پر چلتے ہیں کہ آؤ ہم برج بنائیں اور اپنا نام کریں، نہ کہ خداوند کا۔ لیکن شمعون پطرس نے خداوند کی فرمانبرداری کی، اور جیسا جیسا وہ کہتا گیا وہ کرتا گیا۔ پطرس کہتا ہے، جب میں نے مسیح کی بات مانی تو ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھا۔ کیا حیرت انگیز واقعہ اس نے دیکھا؟ جال مچھلیوں سے بھر گئے یہاں تک کہ پھٹنے لگے، اور پھر شمعون اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایسا کبھی پہلے نہ دیکھا تھا۔
یعنی پطرس کہتا ہے کہ مجھے اندریاس، یعقوب اور یوحنا کی مدد کے لیے بلانا پڑا، جو کنارے پر جا چکے تھے، کہ وہ بھی گہرے میں آئیں اور خدا کے عجائب کو دیکھیں۔ شمعون کہتا ہے، جب میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے پہلی بار اپنی جانب نظر کی۔ جب میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے پہلی بار اپنی جانب نظر کی اور دیکھا کہ میں کس قدر گناہگار تھا، اور میں اس کے قدموں پر گر پڑا۔ خدا کی پاکیزگی دیکھ کر ہی ہمیں اپنی غلاظت کا، اپنی ناپاکی کا احساس ہوتا ہے۔ شمعون پطرس نے اپنے گناہوں سے پاک ہونے اور ان پر غالب آنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ کیا آج ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں؟ اس کے قدموں پر گرتے ہیں؟ اور پھر شمعون کہتا ہے، آئے خداوند خدا میرے پاس سے چلا جا۔ کیوں؟ کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ اس نے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کیا۔ مصرف بیٹا کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ اب تیرا بیٹا کہلاؤں، مگر مصرف بیٹے کے باپ نے کیا کیا؟ یہاں شمعون نے بھی اپنے آپ کو اس قابل نہ جانا کہ یسوع کا سامنا کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسیح نے اسے کیا جواب دیا؟ اور آج آپ کو کیا کہتا ہے؟ خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ خداوند چاہتا تھا کہ پطرس اس کا شاگرد بنے، اس کی پیروی کرے اور اس سے محبت کرے، اس کی خدمت کرے۔ یسوع آج مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کے شاگرد بنیں، اس سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں پطرس نے کیا کیا، اس کے ساتھیوں نے کیا کیا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، یعنی وہ سب مسیح کے شاگرد بن گئے، اس کے دوست بن گئے اور مسیح کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ سوال ہے، کیا ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی گناہ بری زندگی کو دیکھا ہے؟ کیا محسوس کیا ہے کہ آپ کو مسیح کی ضرورت ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اب وقت ہے کہ جنہوں نے آج تک اپنی نئی زندگی کا آغاز نہیں کیا، وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہ تو پہلے ہی آپ کو اپنا شاگرد بنانے کے لیے بلا رہا ہے۔ دیکھ، میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ تو کیا ارادہ ہے؟ اندر سے کنڈی کھولنی ہے یا نہیں؟ اسے اپنی زندگی میں ویلکم کرنا ہے یا نہیں؟ اور پھر زبردست تجربات یاد رکھیں میری بہنوں، میری بھائیوں، میرے بچوں، خصوصاً میرے جوانوں، جو مسیح کی دعوت کو قبول کر چکا، اس کا شاگرد بن چکا، جو مسیح کو اپنی زندگی کی کشتی میں قدم رکھنے دیتے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں بیٹھ جانے دیتے ہیں، ساحل سے دور جا کر اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کے ساتھ گہرے میں جاتے ہیں، یعنی خداوند سے یگانگت رکھتے ہیں، اس کی زندگی میں حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پھر سے غور سے سنیے گا، جو اس کے ساتھ گہرے میں جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں، ان پر خداوند کی برکات برستی ہیں، اور پھر ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہیں رہتی، ہمیں کسی طرح کا دکھ نہیں رہتا، ہمیں کسی طرح کی دنیاوی جو ہے فکریں نہیں رہتی، اور ہم اپنا سارا بوجھ خداوند پر ڈال دیتے ہیں اور ہم بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اور بالکل شمعون پطرس کی زندگی کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں جب ہم خداوند کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ God bless you all.